کہ بے شک اللہ کے اولیاء اللہ کے خاص بندے، اولیاء اللہ عباد الرحمن، متقین، مومنین، مواحدین، سب کا ایک معنی ہے لا خوف علیہم، ان پہ خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ ایک چیز ہے اولیاء اللہ کی شان، اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ۔ دوسری چیز بیان کی گئی اولیاء اللہ کی پہچان۔ اولیاء اللہ کی پہچان کہ اللہ کا ولی ہے کون۔ اور تیسری چیز لہم البشریٰ، اولیاء اللہ کا انجام۔ کتنی چیزیں بیان ہوئی آیت میں؟ 3۔ اولیاء اللہ کا شان، اولیاء اللہ کی پہچان، اور اولیاء اللہ کا انجام۔ یہ 3 چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ پہلی چیز ذہن میں رکھ لو، اسلام میں ولایت کا کوئی منصب نہیں۔ ولایت کا کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں۔ نبوت کا منصب ہے، صحابیت کا منصب ہے، لیکن ولایت کا اسلام میں کوئی عہدہ یا منصب نہیں۔ یہ بات سمجھ گئے میری؟ اچھی طرح سمجھو۔ یہ عجمی لوگ ہیں، انہوں نے ولایت کا منصب بنایا، جس طرح اہل تشیع نے امامت کا منصب بنایا۔ حالانکہ ولایت کا یا امامت کا کوئی منصب اسلام میں نہیں ہے، کوئی عہدہ اسلام میں نہیں ہے۔ منصب کس کا ہے؟ نبوت کا ہے۔ منصب کس کا ہے؟ صحابیت کا ہے۔ اس کے بعد اہل تشیع نے صحابیت کے منصب کی جگہ امامت کا منصب بنایا، اور رضاخانیوں نے آگے چل کے ولایت کا منصب گھڑ لیا، اور ولایت کا ایک عجمی تصور یہ قائم کر لیا۔ اس لیے تصورات عجم میں ولایت کو ایک منصب سمجھا جاتا ہے، ایک عہدہ سمجھا جاتا ہے، ایک پوسٹ سمجھی جاتی ہے، اور ولایت کے لیے عجیب عجیب تصورات ہیں کہ سفید داڑھی ہو اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کہیں چلے کاٹے ہوں، بولتا کم ہو، اور بریلویوں کے ہاں کپڑے اتار دے، الف تلف ننگا ہو جائے تو وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یا کسی قبر کا مجاور ہو، یا کسی پیر کا بیٹا ہو وہ ولی اللہ ہے، یا اس کے چند استدراجات خوارق جو بظاہر یا سیر وہ اس سے نمونے ظاہر ہوتے ہوں، اور دیوبندیوں کے ہاں جس کی شلوار گھٹنوں کے قریب ہو اور بکل مار پلیت ہو، بکل مار پلیت، یہ دوپٹہ یوں کیا ہوا ہو مراقبے باز، اور پیر طریقت نام ہو، تو وہ کیا ہے؟ ولی اللہ ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو پہلی بات میں عرض یہ کر رہا ہوں، ولایت کسی منصب کا نام نہیں، کسی عہدے کا نام نہیں۔ ہاں، ولایت ایمان سے شروع ہوتی ہے، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، یہاں سے ولایت شروع ہو گئی۔
تو اصل ولایت کا دار و مدار ہے عقیدہ کی صحت کے ساتھ، عقیدہ صحیح ہو اور عمل صحیح ہو، دو چیزیں جتنے درجے کا متقی ہوگا اتنا درجہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ولی اللہ۔ لیکن ولایت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایمان سے، عقیدہ سے ابتدا ہے، اور اس کے بعد نبوت کے نیچے مقام سب کا سب وہ اسی ولایت کہیں گے، قرب کہیں گے، لیکن کوئی مستقل خاص پوسٹ نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ ہر ایمان والا ولی اللہ ہے، اور ہر مشرک ولی الشیطان ہے، ولی ابلیس ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو۔ دوسری بات کہ جہاں پر الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی یہ پہچان ہے اولیاء کی، تعریف اولیاء اللہ سمجھ لو۔ سب سے پہلی بات ہے آمنو، عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ قرآن کے مطابق ہو۔ کوئی مشرک ولی نہیں بن سکتا، کوئی رافضی ولی نہیں بن سکتا، کوئی بدعتی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ الذین آمنوا، ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور عمل میں صحت اعمال و اخلاق کہ بچ بچ کے زندگی گزارتے رہے، یعنی بدعت سے بچے، شرک سے بچے، کتمان سے بچے، تلبیس سے بچے، کبائر سے بچے۔ ان چیزوں سے جو بچ گیا تو یہ ہے ولی اللہ۔ تعریف ولایت کی عقیدہ قرآن کے مطابق، عمل سنت کے مطابق، یہ ہے ولی اللہ شخص۔ اب ذرا دیکھو، اس کی ایک تعریف کتابوں میں شرح عقائد میں لکھی ہے، ولی کون ہوتا ہے، مقاصد میں لکھی ہے ولی کون ہوتا ہے، تو وہ ایسی ظنیات ہیں۔ اب الذین آمنوا، ایمان لائے، وہ ایمان کیا لائے؟ اللہ نے خود بیان کیا، اصحاب کہف، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی اذ قالوا ربنا اللہ ربنا السماء ربنا اللہ رب السماوات والارض، آگے لن ندعو من دونہ الہا، ہے نا؟ اللہ کے سوا آخر پہ کیا کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ آپ سن لے ولی اللہ کا ایمان کیا ہے، اولیاء اللہ کا ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے، ربنا رب السماوات، ہمارا الہ وہ ہے جو آسمانوں والوں کا مشکل کشا، حاجت روا، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ لن ندعو، یہ مسئلہ پکار بیان نہ کرے تو وہ شیطان ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ یہ دیکھ لو اصحاب کہف کا عقیدہ، یہ وہ ہے گارنٹی شدہ اولیاء اللہ۔ اور آخر پہ فتویٰ بھی ٹھوک کے لگایا، زبردست، پہلے مسئلہ بیان کیا اور مسئلہ بھی چوٹی کا کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، اور پھر آخر پہ فتویٰ یہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا تقوی کیا ہے؟ بادشاہوں کے گھر چھوڑ دیے، وزراء کے گھر چھوڑ دیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے، یہ ان کا تقوی ہے، یعنی توحید مانی اور پھر توحید کے مطابق چلے، وہ ہے اللہ کا ولی۔ اسی طرح ایک ولی اللہ کی تقریر آپ نے سنی سورہ حامیم مومن میں، قال رجل
مومن من آل فرعون، وہاں پر قال الذی آمنا قال رجل مومن الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ اللہ کا ولی مومن، تین تقریریں حامی مومن میں آئی، تینوں تقریریں اللہ کی توحید پر مبنی ہیں، کھل کر ایمان بیان کیا اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کتمان اور تلبیس کے یہ ہیں اولیاء اللہ۔ تیسرا ایک ولی سورہ لقمان میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو سمجھداری دی۔ لقمان کوئی یہ پوڑیاں پھکیاں بیچنے والا حکیم نہیں تھا، ہاں اس کی ذرا سنو وہ حکمت کیا ہے، ہم نے حکمت دی تھی۔ حکمت کیا ہے؟ بیٹے کو وصیت کرتا ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، یہ شرک والا ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ہے حکمت لقمان کی، یہ وہ ولی اللہ ہے۔ ایک ولی اللہ وہ سورہ یاسین میں کھڑا ہے، ما لیا لا عابد الذی، اس کی بھی تقریر سن لو۔ تو یہ سب اولیاء اللہ، قرآن پاک نے خود ان کی تفصیل کر دی کہ اولیاء اللہ کون ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آج کے ان ڈاکوؤں، فراڈیوں، یہ گدی نشینوں، گدیوں والوں، یہ سیال گولڑا، یہ حلوے خور، چاول خور، نرے مٹکورے، ان کی بھی تقریریں سنیں اور اللہ نے جن کو ولی کہا ہے ان کی بھی تقریریں پڑھیں، تو آپ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ اولیاء اللہ کون ہیں اور اولیاء اس شیطان کون ہیں۔ کوئی سمجھے میری بات؟ ہاں دونوں کی تقریریں۔ تو اللہ کا ولی کا عقیدہ کیا ہوگا؟ قرآن والا، اور عمل کیا ہوگا؟ سنت والا۔ کوئی بدعتی ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ انجام کیا ہے؟ آخرت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ پہ خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوں گے، اور دنیا میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ یہ خوشخبریاں کرامات بھی ہیں، ان کی کرامات بھی حق ہیں، لیکن کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں، اور سچے خواب بھی ہیں، لہم البشرا، کرامات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ہے، امداد بھی ہے، یہ ساری خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو یہ کیا ہیں دنیا میں؟ بشرا سے مراد میں نے کیا لیا؟ کرامات۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، لیکن کوئی کرامت کسی ولی کے قبضے میں نہیں، اختیار میں نہیں۔ آپ دیکھیں اصحاب کہف اولیاء اللہ ہیں، ان سے بہت ساری کرامتیں صادر ہوئی۔ ایک تو 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوئے رہے، یہ بھی کرامت۔ پھر 309 سال تک ان کا وجود اپنی حیات پہ برقرار رہا۔ اگر 309 سال میں ناخن بڑھتے، غار سے باہر نکل جاتے، 309 سال میں بال بڑھنا شروع ہوتے، پوری شکل بگڑ جاتی، 309 سال میں وجود بڑھنا یا گھٹنا شروع ہوتا یا گلنا سڑنا شروع ہوتا تو شکل بگڑ جاتی۔ 309 سال تک رہے، ناخن اپنی حیات پہ، بال اپنی حیات پہ، حتیٰ کہ جب اٹھے تو ایک دن یا دن سے بھی کم محسوس کیا، حیات اپنی حیات پہ تھے، شکل پھر جنگل میں ہے، غار کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سورج کو ہٹا رہے ہیں غار سے دائیں بائیں، یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اور پھر اتنے مدت تک جانوروں سے محفوظ رکھا،
درندوں سے محفوظ رکھا، نقلب ذات الجمین و ذات الشمال، ان کی کروٹیں خود بدلی، یہ بھی کرامت تھی۔ تو کرامتیں بہت ساری ہیں، لیکن اصحاب کہف کو اپنی کرامتوں کا علم بھی نہیں ہے، اختیار ہونا تو دور کی بات۔ جب اٹھ بیٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ لبثت یومن او بعض یوم۔ تو کرامت ولی کے قبضہ میں نہیں ہے، کرامت میں اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ایک دوسرا جو کرامت ہے یہ ما براء العقل تو ہوتی ہے، خلاف شریعت نہیں ہوتی۔ کرامت خلاف شریعت نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں بابا فرید 40 سال سر نیچے ٹانگے اوپر اور کچی تند کچا اندھا کھو اور بابا الٹا ہو کے کھڑا رہا، خدا کے لیے یہ کرامت نہیں، یہ ولی اللہ کی توہین ہے۔ ولی اللہ کو 40 سال لٹکا دیا اور سر نیچے ٹانگے اوپر اور اندھا کنواں اور کچی تند۔ تو میں کہتا ہوں آپ کے کسی مولوی ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو کچی تند سے بھی نہیں، کسی پنکھے سے لٹکاتے ہیں زنجیر کے ساتھ، اور 40 سال بھی نہیں، صرف 4 گھنٹے۔ اور دیکھیں اس کی عزت کیسے بنتی ہے۔ شرم نہیں آتی اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہوئے؟ ہمیں کہتے ہیں اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اور خود اللہ کے ولی کو 40 سال لٹکا رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں بری امام 19 سال سمندر میں رہا، 20 سال سمندر سے نہیں نکلا۔ یہ بری امام تھا یا مگر مچھ تھا؟ 20 سال نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے، نہ گھر کے حقوق اور نہ کچھ، اور سمندر میں رہا۔ یہ مگر مچھ تھوڑے ہی تھا۔ بڑی کرامت ہے بری امام کی، اور بری امام کو بدنام نہ کرو بے ایمانو۔ بری امام اگر اچھا تھا تو وہ متبع شریعت ہوگا، لیکن ہم نے سنا ہے یہ رافضی تھا۔ واللہ عالم، اگر رافضی تھا تب اپنے ٹھکانے پہ۔ ادھر جی وہ شمس تبریز جی آپ کا روزنامہ اسلام، یہ بھی اسلام پر زبردست حملہ ہے۔ اسلام کے نام پر روزنامہ اسلام، روزنامہ اسلام میں جتنے جھوٹ آتے ہیں، یہ نوائے وقت میں بھی اتنے جھوٹ نہیں ہوتے، جنگ میں بھی اتنے جھوٹ نہیں ہوتے جتنا نوائے یہ روزنامہ اسلام میں جھوٹ۔ ایک پہلے ہوتی تھی ضرب علی المومن، اور ایک یہ روزنامہ اسلامی۔ روزنامہ اسلام مجموعۃ الاکاذیب، اس نے لکھا شاہ شمس تبریز، اس نے اپنی بوٹیاں کھال اتار دی اور وجود میں کیڑے پڑ گئے، لوگوں نے نفرت کی۔ اس نے کسائی سے بوٹی لی، کسائی نے بوٹی پھینک دی۔ اس نے ماچس مانگا، کسی نے نہیں دیا۔ اس نے کہا چالو شمس، سورج تو بھی شمس میں بھی شمس، آ جا نیچے۔ وہ سورج نیچے اتر آیا، بوٹی بھنی گئی۔ اسی لیے ملتان میں گرمی ہوتی ہے۔ واہ ولی اللہ، ایک بوٹی کے پیچھے صدیوں تک لوگوں کو گرمی میں رلا دیا۔ یہ اولیاء اللہ پہ بہتان ہے۔ آجی 12 سال کا بیڑا ڈوب گیا، اور 12 سال کے بعد پھر بیڑا ترایا ہو، ایک بازاری عورت بیٹھی ہے اور کسی نائی کی تصویر بھی دی ہے، مونچھیں ایسی لگ رہی ہے، کہتے یہ شیخ جیلانی ہے، اور وہ بڑھیا 20-25 سال کی بڑھیا بیٹھی ہے سامنے، اور اوپر لکھا ہے لے 11ویں والدہ نات ڈوبی ہوئی تر پے گی۔ بھائی یہ کرامت نہیں ہے، یہ خدا کی تم پہ لعنت ہے۔ کرامت خارے کی عادت ضرور ہوتی ہے، لیکن شریعت کے خلاف کرامت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہاں ایک نیا لوچ تالا اور کہنے لگے شریعت اور ہے طریقت اور ہے۔ جو شریعت اور طریقت میں فرق کرے اصل مرتد اور زندیق وہ ہے۔ شریعت سے ہٹ کے کوئی طریقت نہیں، اور جو فرق کر لے شریعت اور طریقت کو آپس میں جدا کرے تو اصل بے ایمان اور بے دین وہ ہے۔ تو بہرحال لہم البشریٰ میں کرامات کا بیان ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کے
مقامات ہیں، انجام دنیا میں ان کے لیے بشارات ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ایک تو وہ ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور یہی قیامت کے دن بھی ہوگا، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، ذالک هو الفوز العظیم۔ اب ذرا دیکھو چند احادیث اسی پر۔ ابن عطیہ کہتے ہیں، یہاں سے ہے نا، ہاذہ الآیت، یہ آیت اس کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ ان من آمن واتقى فهو داخل فی اولیاء اللہ۔ دیکھو اجمیوں کا تصور ولایت بھی دیکھو، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا لوازمات بنا رکھے ہیں، ولی وہ ہوتا ہے اتنے سال یہ کرے اتنے سال وہ کرے۔ یہاں دیکھو من آمنا واتقى فهو داخل فی اولیاء اللہ، جو ایمان لایا اور کبائر سے بچ گیا وہ اولیاء اللہ میں داخل ہے۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الشَّرِيعَةُ، اور یہی وہ چیز ہے جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے بلی میں۔ وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا هَذَا التَّنبِيهُ، ہم نے یہ تنبیہ اس لیے کی ہے، حَذْرًا مِن مذہب صوفیہ، صوفیہ یہ جو پیر فقیر ہیں، یہ نقلی پیر فقیر، ان کے مذہب سے بچانے کے لیے ہم نے جو ولایت کی تعریف کی ہے، کیوں کیا ہے؟ تاکہ صوفیوں سے بچ جاؤ۔ ہیں حضرا من مذہب صوفیہ وبعض الملحدین فی الولی، جو دوسرے ملحد ولایت کا تصور بنائے بیٹھے ہیں کہ ولایت ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے اور کوئی پوسٹ ہے اسلام میں، کوئی بڑی پوسٹ ہے۔ یہ کون ہے؟ علامہ ابن عطیہ اور علامہ اندلسی البحر المحیط، دونوں مفسرین کی عبارت ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ بولیں گے تو آگے چلیں گے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ من آمنا واتقى فهو داخل فی اولیاء اللہ، شریعت اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ اور علامہ اندلسی کہتے ہیں میں نے یہ بیان کیوں کیا؟ تاکہ تم ٹھگ بازوں سے بچ جاؤ۔ یہ جو صوفی کہلاتے ہیں، جس طرح آج کل پیر ذوالافکار ہے اور کربوگے والا شیطان ہے، اور اس طرح کے دجاجلہ بڑے بڑے پیر طریقت رہبر شریعت کہلوانے والے، اور یہی حال ہے بریلوی گدیوں کا۔ اب یہ تاریخ لبیک اٹھی ہے بریلویوں میں، تو اب ماشاءاللہ ان پر یہ منکشف ہو گیا کہ جتنے پیر ہیں یہ کھانے والے ہیں، کمانے والے نہیں۔ اب جو بھی لبیک کا فرض ملتا ہے وہ سب سے پہلے گالیاں پیروں کو دیتا ہے، اتنی موٹیاں کہتے ہیں یہ بے ایمان کھاتے ہیں لیکن کماتے نہیں۔ ہم نے کہا یہ ہم آپ کو 200-250 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نرے خنزیر کھانے والے ہیں اور یہ دین پہ لگانے والے نہیں۔ چلو اب اتنا تو تمہیں پتہ چل گیا کہ پیروں میں ایک بھی خدا کے دین کا خیر خواہ نہیں ہے، سب کے سب اپنے پیٹ کے خیر خواہ ہیں، اپنے گدی بچی رہے اور یہ چلتے رہے۔ جس طرح آپ کے خطیبوں، تاجر خطیبوں میں کوئی مشن کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ سارے کشات العائر ہیں، اسی طرح پیروں میں کوئی بھی اپنے مشن یا دین کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کل بکارات العائر ہیں۔ ہاں بھئی، ان انس قال کسرت الربیو
حضرت ربی کے یہ اس نے توڑ دیے دانت ایک لونڈی کے، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْأَفْوَى، حضرت ربیہ نے لونڈی کے دانت توڑ دیے، پس طلب کیا ان کی طرف معاف کرنا، تو انہوں نے انکار کیا، فَأَبَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمْ، ان پر چٹی رکھی گئی تو انہوں نے انکار کیا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، قصاص کا حکم دیا کہ ربیہ نے جاریہ لونڈی کے اگلے دانت توڑے ہیں، ان کے بھی دانت توڑ دیں، قصاص ہوگا۔ قال انس بن نضر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا توڑے جائیں گے ربیہ کے دانت؟ لا بالذی بعثک بالحق لا تکسرو، نا اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اس کے قصاصاً دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ قالا یا انسو، آپ نے فرمایا او انس بن نضر کیا کر رہا ہے؟ کتاب اللہ القصاص، قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن قصاص کہہ رہا ہے اور تو قسمیں اٹھا رہا ہے دانت نہیں توڑے جائیں گے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ہوش کر۔ لیکن حضرت انس بھی پک گئے کہ اللہ کی قسم نہیں توڑے جائیں گے۔ فرضی قوم راضی ہو گئی اور انہوں نے معاف کر دیا، تو آپ نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض بندوں میں سے وہ بھی ہیں اگر اللہ پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہے کرامت، لہم البشریٰ۔ دیکھو یہ ہے کرامات کہ حضرت نے انس نے کیا اٹھائی؟ قسم کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، اللہ نے حضرت انس کی قسم پوری کر دی۔ تو کرامت میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ کس نے پوری کی قسم؟ اللہ نے۔ آپ بولتے نہیں جان نہیں چھوٹے گی۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پہ قسم اٹھائیں تو پوری کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ایسے لوگ ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر قسم اٹھا لی، اللہ نے ان کے قسم کی لاج رکھی، عزت رکھی اور کام کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے لہم البشریٰ، کرامات کا یہ حصہ ہے۔ کرامات یہ نہیں ہوتی پیر کی کہ ایک پلنگ پہ مرید تھا دوسرے پہ ساتھ پیر سویا ہوا تھا، او احمد رضا والے ملفوظات، یہ سوئی نہیں تھی، جاگتی میں جان ڈال دی۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، سنن نسائی ہے۔ معبد بن خالد کہتے ہیں میں نے حارثہ بن وہب سے سنا، سمیت النبی، وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا الا ادلکم علی اہل الجنہ، کیا تمہیں میں جنتیوں پر دلالت نہ کروں؟ کل ضعیف، ہر کمزور آدمی، متضعف، جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، اگر مجلس میں نہ آئے پوچھتا کوئی نہیں، کسی دروازے پہ روٹی مانگنے جائے دے گا کوئی نہ، سارے لوگ کہتے ہیں غریب ہے۔ لو اقسم علی اللہ، اگر قسم کھا لیں اللہ پر، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ لابرہ، لیکن ہوتے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ بأہل النار، اور جہنم والے، کل جواز اتل مستکبر، جہنم بھائی بڑے تکڑے لوگ جائیں گے، چودھری، خان، ملک، سردار، ایم این اے، ایم پی اے، یہ بڑے بڑے ہیں، نواز شریف، عمران خان، اگر یہ طاغوت کی عبادت کرتے کرتے مر گئے تو فضل الرحمن بھی ساتھ ہوگا۔ جوازن اتل مستکبر، بڑے بڑے تکبر کرنے والے،
حضرت حذیفہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حذیفہ اِنَّ فِي كُلِّ طَائِفَةٍ مِّنْ أُمَّتِي سبحان اللہ، اس حدیث کو ذرا غور سے سننا. ہاں میری ہر طائفہ میری امت سے ہر دور میں ہر طائفہ میں آپ میں بھی ہیں، آپ بھی ایک ٹولہ بیٹھے ہیں، ان میں بھی ہوں گے قومن ایک قوم ہے شؤسن غبرا، شؤسن غبرا جن کی ظاہری حالت سادگی پر ہوگی، بکھرے بال گرد آلود، ایک کنہ والا معنی نہیں ہے، شؤسن غبرا سیدھے سادے بال، اس پر ان میں تکبر نہیں، سادے سادے، اِيَّا يُرِيدُونَ اِيَّا يَتَّبِعُونَ، سمجھو 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 او بولو، قومن شؤسن غبرا، ایسی قوم جس کو بال سنوارنے کا ٹائم نہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے، غبرا اور گرد آلود، اور ہیں وہ کون؟ اِيَّا يُرِيدُونَ، ان کی مراد میں ہوں. او صوفی پھر سو رہا ہے بھئی، مونچھوں والا صوفی. ایک تو یہ بھی شؤسن غبرا ہے، لیکن حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اتنا منہ کھولیں گے کہ مکھیاں ساری جائیں گی. اِيَّا يُرِيدُونَ وَإِيَّا يَتَّبِعُونَ، اور میری ہی اتباع کریں گے. آگے آگے دیکھیں، میری ہی اتباع کریں گے. وَكِتَابَ اللَّهِ يُقِيمُونَ، وَكِتَابَ اللَّهِ يُقِيمُونَ، وہ کتاب اللہ کی اقامت کریں گے. کتاب اللہ کی کیا کریں گے؟ کتاب اللہ کی کیا کریں گے؟ اقامت کریں گے. یقیمون کتاب کتاب اللہ یقیمون، کتاب اللہ کو قائم کریں گے. ہے ارادہ یا نہیں؟ کتاب اللہ یقیمون، کتاب اللہ کو یہ قائم کریں گے. سبحان اللہ. اولئک منی، وہ مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْهُمْ، میں ان سے ہوں. إِلَّمْ يَرَوْنِي، اگرچہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے. إِلَّمْ يَرَوْنِي، اگرچہ دیکھیں گے نہیں مجھ کو، لیکن میرے بعد آنے والے وہ کیا کریں گے؟ کتاب اللہ کو قائم کریں گے. اور ہوں گے کون سے؟ شؤسن غبرا، یہ بالکل مجاہدین کی صفاتیں. اِيَّا يُرِيدُونَ وَإِيَّا يَتَّبِعُونَ، تو شؤسن غبرا رائبنڈی خارج ہو گئے کہ ان کے سر پہ تو اس طرح ہوتا ہے، بال ہوتے ہی نہیں. اور یہ کون ہے؟ شؤسن غبرا، ان کے سروں پہ بال ہیں اور بکھرے ہوئے بال ہیں، اور وہ تو ساری ایئرپورٹ کی طرح گونے ہیں، وہ اس سے ویسے ہی خارج ہے. اور آپ کے خطیب، مدرس، یہ بھی ادھر آگے کتاب اللہ یقیمون، یہ اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اقامت دین کی کوشش کریں گے، اقامت توحید کی کوشش کریں گے. اور دین کے نفاذ کی صرف گھنٹے کا بیان کر کے نہیں، دین کا تقاضا ہے دین قائم ہو، ملک میں دین آئے، اسلامی نظام آئے، اس کے لیے محنت کریں گے. کتاب اللہ یقیمون اولئک منی وَأَنَا مِنْهُمْ، اس سے وہ حدیث بھی حل ہو گئی، علی منی وَأَنَا مِنْ علی، وہ حدیث بھی حل ہو گئی. یہ تعلق کا اظہار ہے، ربط اور تعلق کا، کہ یہ ہے میرے مشن پر. وَإِلَّمْ يَرَوْنِي، حلیۃ الاولیاء روایت صحیح ہے،
युहिब्बून अल्लाह अज़्ज़ा व जल व युहिब्बून ज़िक्रहू। ये औलिया अल्लाह यूं होती, चिल्ला मार या चिल्ला कश नहीं होते, ये होती हैं। हाँ, आगे युहिब्बून ज़िक्रहू, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की तौहीद से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का जिक्र अल्लाह की तौहीद है या अल्लाह का कुरान है, इससे मोहब्बत करते हैं। वयस्तज़ीऊना बेनूरे ही, इस अल्लाह के कुरान के नूर से मुनव्वर होते हैं। वयुज़ीऊना बिही, और इसी को फैलाते हैं। लहुम खैरुन अजीब, उनके लिए बड़ी खैर है। क्या लफ्ज़ खबर तो नहीं है? खैरुन अजीबुन व इंदहुमुल खबरुल अजीब, उनके पास खबरें अजीब है। बेहिम बेहिम, इनके साथ कामल किताब, ये औलिया अल्लाह हैं, इनके साथ किताबुल्लाह कायम होगी। तो असल औलिया अल्लाह वो हैं जो तौहीद की इकामत की मेहनत करने वाले हैं, पूरे जहान में निज़ाम इस्लाम की इकामत की मेहनत करने वाले। कामल किताब, इन्हीं के जरिए किताब कायम होगी। बबिही कामू, और ये किताब के साथ कायम होंगे। सुभान अल्लाह, कुरान इनके साथ कायम होगा और ये कुरान के साथ खड़े होंगे। इनकी इकामत कुरान के साथ है, कुरान की इकामत इनके साथ है। समझ गए? बाबिहिम नतकल किताब बाबिही नतकू बाबिहिम उलिमल किताब। सुभान अल्लाह, यही लोग हैं, इनके जरिए किताब बोलेगी और ये किताब के जरिए बोलेंगे, इनके जरिए कुरान बोलेगा। यानी ये हैं कुरान बयान करने वाले। कुरान तो चुप वाली किताब है ना, इसको बुलाना पड़ता है। तो ये हैं कुरान बयान करने वाले। बबिही नतकू, और वो कुरान के साथ बोलेंगे, झूठी रिवायतें नहीं। ये इबारत करोड़ रुपए की है लेकिन आपकी तवज्जो नहीं है। हाँ भाई, बबिहिम नतकल किताब बबिही नतकू बबिही उलिमल किताब बबिही अमिलू। यही लोग हैं जिनसे कुरान समझा जाएगा। यही औलिया अल्लाह हैं जिनसे कुरान मालूम होगा, कुरान जिनसे समझा जाएगा और इसी कुरान पे वो मजबूत होंगे। वलैसु यरौना नाइलन मा नालू वला अमानन दूना मा यरजूना वला खौफन दूना मा यहज़रूना। और नहीं होंगे दिखलाने वाले, देखने वाले, कोई कोई फीसें नहीं लेंगे। नाइलन मा नालू, और कोई अमान भी नहीं लेंगे, खौफ डर भी नहीं किसी चीज का। तो ये हैं औलिया अल्लाह। तो औलिया अल्लाह ये भी बता रहा है कि औलिया अल्लाह वो हैं जिनकी पहचान कुरान है, जो कुरान का बयान है, उनके बयान में कुरान है और कुरान की तालीम है, उनके मिशन में इकामत कुरान है और उनके अकीदा में खुद वो कुरान से कायम है। समझ गए कि नहीं? ये होते हैं औलिया अल्लाह। इन्होंने औलिया अल्लाह क्या बनाया? वो जो इधर वो खैर वाली जमीन उठा के फिरता है, उल्लू का पट्टा। हाँ हम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे वालिद साहब वो शुरू से मुबाहिद थे और मेरे दादाजी वो उनको मौलाना हुसैन अली साहब ने बराह रास्त जाके मसला समझाया। तो वो 10-12 इलाकों के
اکیلے استاد تھے، اس وقت حافظ قرآن نہیں ہوتے تھے عام، وہ اکیلے حافظ قرآن تھے اور فقیر مشہور تھے، تو پورا ایریے کے وہ استاد تھے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ ان کے پاس رات ٹھہرے، انہیں مسئلہ سمجھایا، مسئلہ سمجھ آ گیا، بہرحال بعد میں انہوں نے مسئلہ بیان کیا، لمبا واقعہ ہے، تو وہ سارے شہر والے مخالف ہو گئے، 10-12 گاؤں چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا چھوڑ جاؤ، جو بھی مسئلہ یہی ہے، تو انہوں نے اونٹ لے لیا اور اپنے کھیتوں میں ہل چلانے شروع کر دیے۔ وہ سن 1960 میں کہیں فوت ہوئے، تو میرے والد صاحب ان کے ساتھ رہے، وہ شروع سے مباحث تھے۔ تو کیا بات تھی؟ ہاں، اولیاء اللہ کی بات ہو رہی تھی۔ وہ ہم سکول میں پڑھتے تو ہم بھی آگے وہ کھیتوں پر، پرانے زمانے میں، آج کل تو تھریشریں آ گئی ہیں، اس وقت وہ گاہ شاہ ہوتے تھے، وہ پورے ڈگر شگر پر کھلواڑے پہ فصلیں رکھ کے اوپر بیل اونٹ اور اوپر پھیرتے، پھر ان کو صاف کرتے اور ڈھیریاں اٹھاتے، اور لمبا وہ دور تھا، وہاں تھریشر نہیں تھی۔ تو خیر ہم وہ کام کر رہے تھے تو آگے 2 پیر اولیاء اللہ، یہاں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو انہوں نے جہاں سے خون لگایا ہوا تھا اور کہتے ہم چھتے پیر آگے، ہلکے پیر آگے، تو آگے جناب سارے، تو وہ گاہ ڈال رہے تھے، تو وہاں ہمارے لوگ کھڑے تھے، وہ آگے آئے، میرے والد صاحب نے کہا ہمیں پورا یاد ہے، آ جاؤ آگے، کہتے خیر دو نہیں تو ہم پورا علاقے کو آگ لگا دیں گے، ہم نے شروع کیا، علاقہ اڑ جائے گا۔ تو والد صاحب نے کہا آ جاؤ، تو بال اس کے لمبے تھے، تو والد صاحب نے اس کے بالوں میں ہاتھ رکھ کے اس کو یوں الٹا کر کے مارا۔ اس نے کہا اب فائر بریگیڈ ذرا آگ نکال، وہ آگ کدھر ہے تیری؟ اتنا مارا، ایک بھاگ گیا، اس کا بھی گدھا آگے گر گیا تھا، اور اس کو اتنا مارا۔ والد صاحب نے کہا کہ اگر تو خیر مانگتا تو پورے بوری تمہیں چھولوں کی دیتا، لیکن تو بدماشی کر رہا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے، میں نے پھونک لگایا تو آگ لگ جائے گی، اب ذرا نکالنا پھونک، لگے آگ، مار کے وہ شکل اب بھی میرے ذہن میں ہے، اس بیچارے کو اتنا مارا تھا وہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس کا گھوڑا بھی بھاگ گیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ سارے پیر کٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی اس نے مارا ہے، وہ ملک کہتے تھے والد صاحب کو کہ ملک نے ان کو مارا ہے، تو پھر جرگہ ہوا تھا اس پر، لیکن وہ جرگہ کیا ہونا تھا، ان بیچاروں کو مار پڑ گئی، تو والد صاحب نے کہا وہ تو اتنا مشکل کشا تھا تو میرے ڈنڈے کو آگ کیوں نہیں لگائی؟ میں جب ڈنڈا مار رہا تھا تو کوئی روکتا نا؟ یہ اس نے جھوٹ بولا، اگر کچھ طاقت ہوتی تو اپنے آپ کو تو بچاتا۔ تو یہ ایسے ان کو ٹکرنا چاہیے۔ ہاں بھئی، یہ ہوتے ہیں منع القرآن ببعدہ و بعیدہ، مکل العیون بلیلہا انتا جا۔ چلو جی، یہ رات کی ہوتی ہیں شعر، ابھی دن کے نہیں ہیں۔ آگے سوئلہ عن التصوف، جنید سے سنا، جنید کو سمجھتے ہو؟ یہ بابا جنید بغدادی، یہ اس سے پوچھا، یقول و سوئلہ عن التصوف، تصوف کے بارے میں پوچھا، فقال اسم جامع لعشرۃ، 10 اسباب ہیں، 10 چیزیں ہیں، سب 10 جس کے اندر ہوں وہ سچا صوفی ہے، جھوٹا نہیں۔ ایک ہے التقلل من کل شیء من الدنیا، دنیا کی ہر چیز میں قلت اختیار کرے، دنیا کی ہر چیز میں قلت اختیار کرے، دنیا سے دور ہو۔ ان التکاثر فیہا، اس میں کثرت سے بچ جائے۔ نمبر 2
اعتماد القلب علی اللہ، اللہ پر پورا بھروسہ ہو، من السکون الی الاسباب، ہیں سکون سے یعنی اسباب کی طرف متوجہ نہ ہو، اسباب پر بھروسہ نہ ہو، اللہ پر پورا بھروسہ ہو۔ والثالث تیسرا ہے الرغبت فی طاعات من التتبع فی وجود العوافی، اور اللہ کی فرما برداری میں نوافل وغیرہ میں دلچسپی رکھتا ہو۔ والرابع چوتھا الصبر عن فقد الدنیا عن الخروج الی مسألۃ والشکوہ، چوتھا یہ ہے کہ دنیا کے گم ہونے پر صبر کرے، اگر کھانا پینا نہیں مل رہا اس پہ صبر کرے، سوال نہ شروع کر دے، شکوہ نہ شروع کر دے اللہ کا مخلوق کے سامنے۔ اور پانچواں التمجیز فی الاخذ عند وجود الشیء، اور جب چیز پائی جائے تو لینے میں تمیز کرے حلال حرام کی۔ بس سادس اور چھٹا یہ ہے الشغل باللہ عن سائر الاشغال، اللہ کے کاموں میں مصروف رہے، باقی سارے کام چھوڑ دے۔ السابع اور ساتواں یہ ہے الذکر الخفی عن جمیع الاذکار، کون سا ذکر کرے؟ کون سا ذکر کرے؟ ذکر خفی کرے سارے اذکار سے۔ اور آٹھواں تحقیق الاخلاص سے فی دخول الوسوسہ، اللہ اپنے آپ کو مخلص بنا لے وسوسہ سے داخل ہونے سے۔ اور نامہ الیقین فی دخول الشک، اور یقین کو خالص کرے، شک کو نہ آنے دے یقین میں۔ اور دسواں السکون الی اللہ من الاضطراب والوحشہ، جب بھی پریشانی آئے تو اللہ کی یاد سے سکون حاصل کرے، اللہ کی طرف دوڑ کر سجدوں میں پڑھ کے نمازوں میں کھڑے ہو کے سکون حاصل کرے۔ فَإِذَا اسْتَجْمَعَ، جب یہ شرطیں جمع ہو جائیں، خصائل، تو اس پر وہ صوفی کا لفظ آ سکتا ہے وَإِلَّا فَهُوَ كَاذِبٌ، بگرنا وہ جھوٹا ہے۔ کتنی چیزیں آ گئیں؟ 10 کا خلاصہ ہے التوحید، توحید میں کامل ہو، آخرت کی طرح متوجہ ہو، یہ سب توحید کے ثمرات ہیں۔ جب توحید کامل ہوتی ہے نا، کامل توحید میں اللہ کی محبت آتی ہے، توحید کالی میں نہیں آتی۔ جب توحید دل میں اتر جائے تو پھر اللہ کی محبت بھی، اللہ کی خشیت بھی، اور جب اللہ کی محبت آ جائے تو پھر ہر کام میں اخلاص بھی آتا ہے، خوف بھی آتا ہے، آخرت کی طرف آدمی متوجہ بھی ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبت بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیز ہوتی ہے اللہ کی محبت آ جائے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی چیزوں سے محبت آئے وہ دل سے نہیں نکلتی۔ لیلا مجنوں کو ماں لے گئی کعبۃ اللہ میں اور اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ دعا کر کہ میں لیلا کی محبت سے توبہ کرتا ہوں، تو مجنوں نے اوپر ہاتھ کیے، رو بھی رہا تھا اور کہتا ہے الہی تبت من کل ذنب الا حب لیلا، الہی تبت من کل ذنب الا حب لیلا۔ تو ماں نے کہا بندے کا بچہ بن، تجھے کعبہ میں لائی اس لیے ہوں کہ لیلا کی محبت نکال۔ اس نے کہا یا اللہ ہر گناہ سے توبہ ہے، صرف لیلا کی محبت سے توبہ کوئی نہیں، الا حب لیلا۔ تو جب لیلا کی اتنی محبت ہے، جس کو اپنے معبود سے محبت ہو جائے تو سارے کام اس کے بن گئے، اخلاص بھی آ گیا، توحید بھی پکی ہو گئی، خشیت بھی ہو گئی، اور متعلقات سے محبت بھی ہو گئی۔ تو اصل چیز ہے حب اللہ، اللہ کی محبت۔ جب اللہ کی محبت میں آدمی کامل ہو جائے تو پیغمبر کی بھی محبت آئے گی،
صحابہ کی آئے گی، یہ ساری محبتیں، سمجھ گئے میری بات؟ ہاں بھائی، یہ اس کے بعد ابو الحسن فرغانی کہتے ہیں میں نے ابو بکر شبلی سے پوچھا ما علامت العارف، عارف کی علامت کیا ہے؟ قالا صدرہ مشروح، اس کا سینہ قرآن سے کھلا ہو، مشروح وقلبہ مجروح، اور اس کا دل زخمی ہو، سخت نہ ہو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، آخرت کی فکر میں دل زخمی ہو، وجسمہ مطروح، اور اس کا جسم وہ کمزور ہو، یعنی فکرات آخرت کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہٹا کٹا سنڈا بنا ہو، چلے والا سنڈا نہ ہو۔ قلت ما ھذا علامت العارف، فمن العارف، عارف کون ہے؟ علامت کیا ہے؟ الذی عرف اللہ، جو اللہ کو پہچانتا ہے، وعرف مراد اللہ، اللہ کی مراد کو پہچانتا ہے، وعمل بما امر اللہ، اور عمل کرتا ہے جو اللہ نے حکم دیا، وعارض عما نہا عنہ اللہ، اس سے بھاگتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، ودعا عباد اللہ الی اللہ، اور اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ فقلت ھذا العارف، میں نے کہا یہ تو ہو گیا عارف آدمی، اب وہ صوفی کون ہے؟ صوفی کون ہے؟ یہ عارف ہے۔ فمن الصوفی ہلیا فقالا من صفا قلبہ فصفا، جس نے اپنا دل صاف کیا کفر شرک بدعت سے، وسلک طریق المصطفیٰ، سبحان اللہ، سلک طریق المصطفیٰ، جو پیغمبر کریم کے طریقے پہ چلا۔ یہ پیر پیغمبر کا طریقہ بتاتی ہے، اپنے وظیفے نہیں۔ من سلک طریق المصطفیٰ، مصطفیٰ کے طریقے پہ چلا، ورمت دنیا خلف الکفا، اور دنیا کو، کفا یہ جگہ ہے، کیا بولتے ہو؟ ہاں، یہ سر کے پیچھے پھینک دیا، کفا کے پیچھے پھینکا دنیا کو، وَعَذَاكَ الْحَوَا تَعْمَ الْجَفَا، اور اپنی خواہش کو جفا کا ذائقہ چکھایا۔ خواہش کر رہا ہے حلوے کی تو مرچیں کھا لی، لے مزہ۔ یہ دل اس کا کر رہا ہے کہ حلوہ کھاؤں، اور مثال دے رہا ہوں، حلوہ کھاؤں، اس نے اتنی مرچیں لی، اے کھا نہ ذرا۔ ہاں، یہ ہے اذاق الہوا تعمل جفا، تعمل جفا۔ قلت لہو ھذا الصوفی، یہ صوفی ہے۔ تصوف کیا ہے؟ قال التعلق والتطرف والاعراض عن التکلف، التعلق والتطرف، ساری دنیا سے کٹ کے ایک اللہ کے دروازے کا بن جانا، سب دنیا سے کٹ کے ایک اللہ کے دروازے کا بھیکاری بن جانا، ایک کا ہو جانا، سب سے کٹ جانا، اور تکلف سے بچ جانا۔ تصوف یہ نہیں کہ رونے کی ویڈیو بنا کے شائع کر رہا ہو۔ آج کل تصوف یہی ہے، رونے کی ویڈیو آ رہی ہے۔ قلت لہو احسن من ھذا مت تصوف، اس سے زیادہ تصوف کیا ہے؟ فقال تسلیم تسبیۃ القلوب لعلام الغیوب، ہاں، دلوں کو صاف کرنا، کر کے سپرد کرنا علام الغیوب کے، لیکن کھڑا کرنا دلوں کو، وہ غیب بھی جانتا ہے۔ فَقُلْتُ لَهُ آسَنُ مِنْ هَذَا مَا التَّصَوُّفُ فَقَالَ تَعْظِيمُ أَمْرِ اللَّهِ،
اللہ کے امر کی تعظیم کرنا، اور اللہ کا سب سے بڑا امر قرآن ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، اس کی تعظیم کرنا اور شفقت کرنا اللہ کے بندوں پر، اور بندوں پر سب سے بڑی شفقت ہے ان کو توحید سکھانا، قرآن سکھانا۔ فَقُلْتُ لَهُ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا مِنَ الصُّوفِ، اس سے بہتر کون ہے؟ قَالَ مَنْ صَفَا مِنَ الْقَدَرِ وَخَلُصَ مِنَ الْعَقَرِ وَامْتَلَأَ مِنَ الْفِكْرِ، وہ آدمی جو میل کچیل سے صاف نکل گیا اور زنگ سے خالص نکل گیا، وَامْتَلَأَ مِنَ الْفِكْرِ، اور فکر سے بھرا گیا، یتفکرون فی خلق السماوات، اس کی توحید والی فکر بن گئی، وتساوی عندہ الذھب والمدر، اور دنیا سے بے رغبت ہو گیا، اس کے سامنے سونا رکھو یا مٹی کے ریت کے ذرے رکھو، دونوں کی قیمت کو برابر سمجھتا ہے، سونا ہو یا مدر ہو، یہ ڈھیلے ہو مٹی کے، وہ دونوں کی ایک ہی قیمت سمجھے، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جائے، یہ اصل صوفی ہے۔ میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اصل تصوف ہے وہ اسی توحید کی اصلی شکل ہے، جو ہم آپ کو توحید پڑھاتی ہی یہی توحید ہے اصل تصوف۔ یہ بعد میں جو متصوف اور کذابین ملحدین جنہوں نے ہندو جوگیوں اور شیعہ رافضیوں اور قبر پرستوں سے مل کر ایک معجون مرکب بنا دیا تصوف کا، یہ تصوف تو خالص ضد کا ہے، اصل تصوف ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نام۔ ہاں بھئی، یہ ذکر بعض المفسرین فی تفسیر الآیہ، بعض مفسرین نے، اب ذرا تسلی کر کے بیٹھو، یہاں پر میں ایک حدیث پہ گفتگو کروں گا، پہلے یہاں پر یہ حاشیہ سمجھ لو اور پھر انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اول تو حاشیے کے اندر ہی بات پوری ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے آیت کی تفسیر میں بعض اخبار نبویہ ذکر کی، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا حدیث مرفوع متصل الاسناد۔ توجہ ہے، جہاں پر بعض لوگوں نے کچھ مرفوع روایات ذکر کی ہیں ولایت کے باب میں، لیکن ایک بھی صحیح نہیں، جو صحیح تھی میں نے حاشیے پہ الگ کر کے ذکر کر دی، یہ خاص روایات یہ صحیح نہیں۔ وَأَقْرَبُ مَا رَوَوْهُ فی تفسیرها، اور زیادہ جو انہوں نے روایت کیا اس کی تفسیر میں، ان کی اصطلاح فی الاولیاء میں وہ حدیث ابو ہریرہ کی ہے مرفوع، اور وہ ہے اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عِبَادًا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں کہ ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، غیبتہ کریں گے، رشک کریں گے، یہ ایک روایت ہے۔ اور اس پر یہ مشرک بدتی کہتے ہیں کہ دیکھو اولیاء کا مقام انبیاء سے بھی زیادہ ہے، سمجھے، اور ولایت کا مقام دیکھو کہ ان پر انبیاء بھی رشک کر رہے ہیں اور شہداء بھی رشک کر رہے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہم قوم، فرمایا جائے گا یہ ایسی قوم ہے تحابوا فی اللہ من غیر اموال، یہ اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے بغیر کسی اغراض کے اور نسب کے، وجوہہم نور، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ممبروں پر نور کے ممبروں پر ہوں گے، لا یخافون اذا خاف الناس، وہ اس وقت نہیں ڈرتے ہوں گے جب لوگ ڈرتے ہوں گے، بلا یحزنون اذا حزن الناس، اور اس وقت وہ غم نہیں کریں گے جب لوگ غم کرتے ہوں گے۔ ثم کرا، پھر پڑھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو ابن جریر نے نقل کیا ہے
من طریق شیخ ابی ہشام الرفائی، اور وہ ابو ہشام رفائی کون ہے؟ محمد بن یزید بن کثیر العجلی الکوفی۔ امام بخاری کہتے ہیں رأیتہم مجمعین علی ضعفہ، یہ بزرگ امام بخاری کہتے ہیں اس کے ضعیف ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے۔ اس راوی کے ضعیف ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے، تو روایت صحیح ہوگی؟ ایک برواہ ابو داؤد، اور ابو داؤد نے روایت کیا حضرت عمر بن خطاب سے اسی سند سے، ابن جریر سے، ابو زرع سے، ابن جریر سے، الا انہ منقطع، لیکن وہ بھی منقطع ہے، درمیان ابو زرع اور عمر کے انقطاع، اور بعض نے اس کو حاکم سے لیا ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی، لیکن میں نے نہیں دیکھا اس کو فی تفسیر السورۃ من المستدرک، مستدرک میں اس سورت کی تفسیر میں کہتا ہے مفسر میں نے نہیں دیکھا، اور باقی رہ گیا وما کل ما صححہ الحاکم، اور یہ بھی بات ہے کہ جس کو حاکم صحیح کہے وہ ہر صحیح بھی نہیں ہوتا۔ ومتن ھذا الحدیث مشکل، اس حدیث کا متن ہی مشکل ہے، لأنہ یدل علی تفضیل الاولیاء علی الانبیاء، کیونکہ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کی شان انبیاء سے زیادہ ہے۔ وہو مخالف لاجماع علماء المسلمین، یہ مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے۔ موافق لقول بعض اولیاء الشیاطین، مسلمانوں کے خلاف بعض شیطان کے دوستوں کے موافق ہے کہ ان الولی افضل من النبی، وہ کہتے ہیں ولی افضل ہے نبی سے، من حیث ان ولایت النبی افضل من نبوتہ، وہو تعبیل شیطانی، یہ تعبیل شیطانی ہے۔ اور مثل اس کے حدیث وہ ابو مالک اشعری سے مرفوعاً ہے، یاتی من افناء الناس نوازع القبائل قوم لم تتصل بینہم ارحام متقاربہ تحابوا فی اللہ تصافوا فی اللہ یضع اللہ لہم یوم القیامہ منابر، کہ آئیں گے لوگ مختلف علاقوں سے، ایسی قوم ہوگی جن کا آپس میں رحموں کی قرابت نہیں ہوگی، اللہ کی وجہ سے محبت کریں گے، اللہ کے لیے مخلص ہوں گے، اللہ ان کے لیے منبر رکھے گا نور کے، اس پر بیٹھیں گے، لوگ گھبرائیں گے اور وہ نہیں گھبرائیں گے، وہ اولیاء اللہ ہوں گے جن پہ خوف حزن نہیں ہوگا۔ یہ حدیث متول ہے، اس کو اخرج الامام احمد من طریق شار ابن غشب وفی مقال لہم، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں مقال ہے آونہ مکتفا بالحافظ فی التقریب، اور اس پر کہا یہ صدوق کثیر الارسال بل اوہام، راوی صدوق ہے، یہ ادنا درجے کی توثیق ہے، اور ساتھ جرح ہے کثیر الارسال اوہام ہے، اور تعذیب و تعذیب میں ہے انہو مما قیل فیہ انہو یروی المنکرات عن الثقات، یہ روایات منکر نقل کرتا ہے ثقہ راویوں سے۔ ابن حزم کہتے ہیں ہوا ساکت، یہ ساکت الاعتبار ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں ضعیف ہے جداً، بہت زیادہ، اور اس کی بہت ساری روایات مرفوعہ کو رد کیا، اور آثار کو تفسیر بشرا فی الدنیا بالرؤیا الصالحہ یرا المسلم اب المومن او ترا لہو، اس پر ابن مسعود ہیں، اور ابو ہریرہ ابن عباس صحابہ سے، مجاہد عروہ بن زبیر، یحییٰ بن ابی کثیر، ابراہیم نخی، عطا بن ابی ربا، تابعین وغیرہ سے، یعنی لہم البشرا سے مراد کیا ہیں؟ سچے خواب وغیرہ اور کرامات۔ آنے فرمن تفسیرہا ہم الذین، ایک اور روایت ابن عباس سے، اولیاء اللہ وہ ہیں جب دیکھے جائیں تو اللہ یاد آئے، ان کے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو سنتے ہو، یہ تو تم نے بھی سنی ہے،
ہیں اولیاء اللہ کون ہیں؟ هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب وہ دیکھے جائیں تو اللہ کی یاد ہے ان کے دیکھنے کی وجہ سے۔ بعد نے اس کو مرفوع روایت کیا وَهُوَ ضعیف، یہ روایت بھی ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں۔ وَرُوِيَ عَنْ ابی حنیفہ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا، شافعی امام حنیفہ فرماتے ہیں اذا لم یکن العلماء اولیاء اللہ، اگر علماء دین یہ اولیاء اللہ نہیں، فلیس للہ تعالی ولی، تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں۔ اگر یہ دین پڑھنے پڑھانے والے، لیکن وہ کتمان تلبیس والا پارٹی نہیں، یہ آپ جیسے لوگ، یہ ولی نہیں تو اور کوئی ولی نہیں۔ قال النووی المراد بہم العلماء العاملون، خطیب نہیں مراد۔ فہذی خلاصۃ الروایات فی الآیہ، تمام روایات کا یہی خلاصہ ہے اس آیت میں۔ وَإِنَّنَا لَمْ نَرَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي الْأَوْلِيَاءِ مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَىٰ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ مِنْهُ إِلَىٰ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو کہتے ہیں جتنی روایتیں ہیں نا یہ سارے کلام صوفیاء کی طرح کوئی بنی بنائی ہے، ضعیف ہیں۔ کلام اللہ میں جو اولیاء اللہ کے اوصاف ہیں یہ بالکل صاف ہیں اور من گھڑت حدیثیں نہیں۔ اب ذرا مضبوط ہو کے بیٹھو، آگے فرمایا اننا لم نرا فی الحدیث الصحیح فی الاولیاء ما هو اقرب الى کلام الصوفیاء، صحیح احادیث جو آئی ہیں ان میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کلام کس پہ، یہ صحیح احادیث میں یہ صوفیوں والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ حدیث ایک حدیث ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بحرب، جو میرے ولی سے لڑے میں اسے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کا دن فرد بہ البخاری، یہ وہ روایت ہے جس پہ ہمارے دوستوں نے شور ڈالا تھا، یہ وہ روایت ہے کنت سمع الذی یسمع بی، اور تقرب بن نوافل والی روایت، اس پر انفراد بہ البخاری، اس کو نقل کرنے میں بخاری منفرد ہیں۔ وفی سندہ غرابۃ کمتنہ، سن رہے ہو، اس کی سند میں غرابت ہے جیسے اس کے متن میں غرابت ہے کمتنہ ہی۔ قال الحافظ ابن رجب ھذا الحدیث تفرد باخراجہ البخاری، یہ حدیث ہے جس کو اکیلے امام بخاری نے تخریج کیا، دون بقیت اصحاب الکتب، باقی کتابوں والوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ خرجہ عن محمد بن عثمان بن کرامہ عن خالد بن مخلد الی ان قال، یہ سند میں کون ہے؟ ہاں خالد بن محمد بن عثمان بن کرامہ عن خالد بن مخلد الی ان قال وَهُوَ مِنْ غَرَائِبِ الصحیح، یہ صحیح بخاری کے غرائب میں سے ہے۔ تفرد بہ ابن کرامہ، یہ ابن کرامہ بھی متفرد ہے خالد سے۔ وَلَيْسَ فِي مسند احمد ما ان خالد، اور یہ مسند احمد میں حدیث نہیں باوجود ہے کہ خالد بن مخلد قطوانی اس میں کلام کیا گیا ہے۔ تو تکلم فی الامام، امام احمد نے اس میں کلام کیا، بغیرہ نے، وقالوا لہ مناکیر، اس کی روایتیں منکر ہیں۔ ثم قال وقد روی من وجوہ اخر، پھر کہا دوسری وجوہ سے روایت کیا گیا، لا تخلو کلھا من مقال، یہ سب کے سب کلام سے خالی نہیں۔
وذکر الحافظ، حافظ ابن حجر نے ذکر کیا فی تہذیب التہذیب اختلافاً فی ائمۃ الجرح والتعدیل، اختلاف ذکر کیا ائمہ جرح تعدیل کا، خالد میں ومنہ، اور اس میں تصریح کی ایک جماعت نے بے روایت ہی للمناکیر کہ یہ منکر روایتیں لاتا ہے، ومنہ وفی المیزان للذابی، اور میزان میں ذابی نے کہا ہے قال ابو حاتم یکتب حدیث بلا یحتج بہ، کہ اس کی حدیث لکھی جائے لیکن اس سے استدلال نہ کیا جائے۔ وقال الازدی فی حدیث ہی، اور ازدی نے کہا اس کی حدیث میں بعض مناکیر ہیں، وہو عندنا فی اعداد اہل صدق، ہمارے نزدیک وہ اہل صدق میں سے ہے، ومنہ وہ قول ابن سعد کا ہے، وہ کہتے ہیں منکر الحدیث ہے متشیعاً، منکر الحدیث ہے اور ہے کون، اور کیا ہے مفرطاً فی التشیع، ہلکا پھلکا شیعہ نہیں، مفرطاً، بولو بولو شابش، مفرطاً فی التشیع، تشیع میں غالی ہے، وَكَتَبُوا عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ، اس سے بعض لوگوں نے ضرورتاً روایات لیے، وَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْجَرْحَ وَغَيْرَهُ فِي مُقَدِّمَةٍ، بعض نے اس جرح وغیرہ کو مقدمہ میں ذکر کیا فتح الباری میں، وَأَجَابَ عَنْهُ، اور حافظ نے جواب دیا بِمَا حَاصِلُهُ، اس کا خلاصہ یہ ہے ان التشیع لا یضر، کہ یہ ہے تو غالی شیعہ لیکن تشیع نقصان نہیں دیتا، وَأَمَّا الْمَنَاکِیر، باقی جو منکر روایتیں ہیں ان کی تابع اس کا توابع موجود ہیں، ابو احمد بن عدی من حدیثہی وَأَوْرَدَ فِي کاملہی وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا أَخْرَجَهُ لَهُ الْبُخَارِي قَالَ بَلْ لَمْ أَرَ لَهُ عِنْدَهُ مِنْ إِفْرَادِهِ سِوَا حدیث واحد، اور وہ حدیث ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں ایسی باتیں یہ سارے توابع کی، یہ حدیث ابو ہریرہ ہی ہے، من عاد لی ولیا الحدیث، کوئی سمجھ گئے؟ اب سمجھو یہ جو روایت ہے من عاد لی ولیا والی، اس کی مفصل بحث آپ نے پڑھ لی، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہم اہل سنت والجماعتی، اور اہل سنت والجماعت کے اصول بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم مشورہ کر کے اہل سنت کے اصولوں کو بدل دیں، جب میرے ذہن میں جو بات آ جائے وہ بات حتمی بن جائے، قطعاً نہیں۔ اب یہ ایک حدیث آ گئی بخاری میں کہ آدمی نوافل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا ہے، میں اللہ اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ اب اس سے اہل بدعت نے اور اہل تشیع نے استدلال کیا، حلولیوں نے بھی استدلال کیا، اور سب بریلوی حضرات نے بھی، مولوی اشرف سیالوی نے یہ 10 مقام پہ روایت لایا کہ جب بندہ اللہ بندہ کے کان بن جاتا ہے تو اللہ دور نزدیک سے سنتا ہے، تو بندہ بھی دور نزدیک سے سنتا ہے۔ اللہ جب بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے تو اللہ دور نزدیک سے دیکھتا ہے، تو بندہ بھی دور نزدیک سے دیکھتا ہے۔ اللہ جب پاؤں بن جاتا ہے تو اللہ حاضر ناظر ہے، تو بندہ بھی حاضر ناظر ہے۔ تو یہ روایت سب اہل فرقہ باطلہ نے لی، اس کے ہم 14 جواب دیتی ہیں۔
तहकीकी तौर पे इसके हम 14 जवाब देते हैं, लेकिन एक होता है उसूल मुनाजरा। मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि मुनाजरा या मैदान मुनाजरा में और खुसूसन आजकल के मुनाजरे, जब आप एक बात को तस्लीम करके जवाब देंगे तो ये आपके लिए इंतहाई नुकसान का बायस होगा। आप कहते हैं जी हम मानते हैं, अब जब मान गए अला वजह तस्लीम जो जवाब होता है तो ठीक है, वो तावीलें इसकी 14 तावीलें इस रिवायत की, तो वो तावीलें आप करेंगे, अपनी दरसगाह में बैठ के करें, अपने तालिब इल्मों को करके दें, लेकिन जब फरीक मुखालिफ के मद्दे मुकाबिल आप बैठेंगे फिर आपकी तावीलें कोई नहीं सुनता कि आप एक तावील करें और वो तावील आपके अकाबिर के भी खिलाफ हो, वो आपकी कोई भी नहीं सुनता। अब यही रिवायत है। तो इमाम राजी ने इसका ये माना किया यस्माउ मिनल करीब वल बईद, तफसीर कबीर में आलूसी ने इसका ये माना किया बंदे पर ऐसी हालत आती है कि हर गैब उसके लिए शाहिद बन जाता है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने माना किया जैसे लोहे को आग में डालो तो वो आग पकड़ लेता है, इस तरह बंदा अल्लाह की तजल्लियात में रंगा जाता है, उसमें और उसमें फर्क कोई नहीं रहता। ये हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ये तौजी की, वो आलूसी ने की, वो राजी ने की। अब जब मैदान मुनाजरा होगा तो वहां पर आपकी तौजी कोई नहीं मानेगा, वो कहेंगे अपने अकाबिर की जरा पेश कर। और आप जो आम तौर पे तौजी करते हैं कि कान, आंख, पांव, हाथ ये अल्लाह की मर्जी के ताबे बन जाती, बशीयत के ताबे बन जाती हैं, इस तौजी पर अल्लामा अनवर शाह साहब ने जबरदस्त रद्द किया और फरमाया कि ये तौजी हदीस के अल्फाज के भी खिलाफ है। अब क्या होगा, जो तौजी तुम करते हो उसको रद्द कर रहे हैं अल्लामा अनवर शाह साहब, और जो तौजी आपके बुजुर्ग कर रहे हैं उससे आले बिदअत इस्तिदलाल कर रहे हैं। तो अब इसका कोई ना कोई जवाब तो होना चाहिए। तो इस सियाक में जहां तक तदरीस का मामला है वो अलग बात से, जहां तक मुनाजरा का मामला है तो उसमें सबसे पहली चीज है कि हम कहते हैं कि ये खबर वाहिद है, और खबर वाहिद अहलु सुन्नत के उसूल के मुताबिक किसी अकीदे के बाब में हुज्जत नहीं। सुबह आपने उसूल पढ़ा, बाब अकाद में खबर वाहिद हुज्जत नहीं है, ये भी खबर वाहिद है तकर्रुब बिन नवाफिल वाली, और ये कत्अन हुज्जत नहीं है बाब अकाद में। एक उसूली बात है और सब इस पे मुत्तफिक है। नंबर 2 कि खबर वाहिद होकर तमाम मुहद्दिसीन का एक नजरिया है कि जो आले बिदअत की रिवायत उनके मजहब की तायीद में हो वो काबिल कबूल नहीं। और आप अगर देखें अब्दुल्ला इब्ने सबा से लेकर हुलूली अकीदा, बातनी अकीदा और हुलूल का अकीदा हमेशा हमेशा किसका रहा है, आले तशय्यो का अकीदा। हुलूल जो इस रिवायत के जाहिर से लोगों ने कशीद किया तो वो किससे आया है, शिया से। तो अब खालिद बिन मखलद को हमने कोई कज़ाब नहीं कहा, हम कह रहे हैं कि ये गाली शिया है। और उसूल मुहद्दिसीन का ये है कि आले बिदअत की रिवायत उसके खास अकीदा की रियायत जो करेगी वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो जहाँ खालिद बिन मखलद शिया रावी है और हुलूल वाला अकीदा शियों का है, तो इसलिए इस बाब में ये रिवायत हुज्जत नहीं होगी। कुछ समझे मेरी बात? पहली बात क्या है कि खबरें वाहिद है, अकायद में हुज्जत नहीं। दूसरी बात यह है कि इसका रावी खालिद बिन मखलद ये शिया है और शिया की रिवायत आले बिदअत की उनके मसलक की तायीद में हुज्जत नहीं है, लिहाजा हुलूल का अकीदा शियों का है, तो इस बाब में ये रिवायत हुज्जत नहीं है। और तीसरे नंबर पर
یہ روایت قرآن پاک کے سری آیت کے بھی خلاف ہے. سمجھے قرآن میں کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ فرماتے اللہ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں. جبکہ یہ روایت کہتی ہے بندہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے. تو لیسا کمثلہ شیء ان کے بھی خلاف اور اہل سنت کے اجماعی عقیدے اور اصول کے بھی خلاف. اللہ جسم نہیں کہ کسی کا جسم بن جائے یا وہ مخلوق بن جائے. اور اللہ تعالیٰ تغیر سے بھی پاک ہے، سمات حدود سے بھی پاک ہے، جسم اور جسمانیات سے بھی پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ مخلوق کا حصہ بننے سے بھی پاک ہے. مخلوق خدا کا حصہ بنے اللہ اس سے بھی پاک ہے. لیسا کمثلہ شیء. جبکہ روایت کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ اللہ بن جاتا ہے تو اللہ بندہ بن جاتا ہے. اس لحاظ سے تیسری اصل کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لیسا کمثلہ شیء یہ قطعی ہے، قطعی الدلالت بھی، قطعی الثبوت بھی. اور یہ تقرب بالنوافل والی روایت یہ ظنی الثبوت بھی ہے اور مشتبہ الدلالت بھی. اس لیے تیسری وجہ کہ یہ روایت وہاں پر قابل قبول نہیں ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں تعبیل ہو سکتی ہے، لیکن تعبیل تو ہوگی اپنی درسگاہ میں. اور میں اللہ کے فضل سے اس کی 14 تعبیریں کر سکتا ہوں جو عام طور پہ کتابوں میں وہ 2 3 4 ہیں، لیکن 14 تعبیریں اس کی ہو سکتی ہیں. لیکن وہ تعبیل جو ہے وہ مسند حدیث کی بات ہے. جو حضرات تعبیل کریں گے تو ظاہر حدیث کو تو انہوں نے بھی نہیں مانا. بھائی یا تو ظاہر کو مانو، تو جب ظاہر کو نہیں مانا تعبیل فعل معبر کا ہے تو ہم پھر پابند ہیں تمہاری تعبیل ماننے کے. یا تو تم حدیث کو مانو. تو جب حدیث کو تم بھی نہیں مان رہے جرات تو کرو نا کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں ظاہری اس پہ ایمان لے آؤ، پتہ چلے تم کتنے درجے کے مسلمان ہو. تو جب اس حدیث کی تعبیل تم خود کر رہے ہو تو ہم پابند ہیں تمہاری تعبیل ماننے کے. پھر اس پر شور ڈالنا جی ہماری تعبیل نہیں مانتے، فلانی نہیں مانتے. چھوڑ بابا، تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے کہ ہم تیری تعبیل مانیں؟ جو تو ہمیں تعبیل پڑھائے جس کی نہ اس کے اگلے حصے سے موافقت نہ پچھلے حصے سے. تو اس لیے اس روایت پر کتنی باتیں میں نے عرض کر دی؟ 4. پہلی بات خبر باعث عقائد میں حجت نہیں لہذا قابل قبول نہیں. دوسری بات اس کا راوی خالد بن مخلد شیعہ ہے. 1000 دفعہ سکہ ہونا الگ بات ہے، شیعہ ہونا الگ بات ہے. یہ بات ہی جدا ہے. اور ضابطہ سب محدثین کا کہ شیعہ کی روایت یا اہل بدعت کی روایت اپنے مذہب کی تائید میں قابل قبول نہیں. اور حلول کا عقیدہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اور تیسری بات یہ کتاب اللہ کی نص قطعی اصول اسلام کے صریح خلاف لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تو اس کے بھی خلاف. اور ضابطہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اور چوتھی بات اس روایت کی اگر تعبیل کریں گے تعبیل فعل معبر کا ہوگا اور ہم کسی کی تعبیل ماننے کے پابند بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی آج کے مدقق کی تحقیق مانیں. اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ کسی جاہل کی تعبیل مانیں. تعبیل فعل معبر ہے اور کوئی آدمی ہمیں نہیں مجبور کر سکتا کہ میری تعبیل مان. اگر میری نہ مانا تو ہم اسلام کی سرٹیفکیٹ واپس لے لیں گے. کوئی آدمی کی یہ اتھارٹی نہیں ہے. اس لیے یہ 4 جواب ذہن میں
رکھ لیں۔ باجو پہلے ایک دفعہ میں نے یہ جمعے پر روایت بیان کی تھی، غالباً اسی سال شروع میں، اور جمعے کا بیان چونکہ مختصر ہوتا ہے اس میں لمبی باتیں نہیں ہوتی، اور ہمارے جمعہ میں آپ کو پتہ ہے اکثر نو مسلم آتی ہیں، اور پھر ان کو ایسے جب اشکال پیش ہوتی ہیں تو وہاں تو جواب شارٹ کٹ ہی ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں اشکال کیا ہوا، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، اور میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ اس میں کون سی خرابی ہے۔ 4 باتیں میں نے پیش کی ہے، اس میں کون سی وہ چیز ہے جس میں غلط ہے؟ اگر کوئی ہمیں تنبیہ کرے گا کہ یہ چیز آپ کی غلط ہے، ہم انشاءاللہ اس کی بات سنیں گے ضرور، لیکن تقلید اندھی نہیں کریں گے۔ اچھا چلو خیر ہے، اب چلتے رہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس بھئی، لہم البشریٰ